الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل وقالوا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا ن- لا نفر لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما يعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال اللہ فی مقام آخر افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ محترم مکرم سامعین کرام، تقوی اللہ تعالیٰ کی وہ بلند ترین نعمت ہے کہ جنہیں اللہ پسند کرتے ہیں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان پہاڑ جیسے عمل کر کے بھی تقوی حاصل نہیں کر پاتا، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اسے چھوٹے سے عمل کے بدلے بھی تقوی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ رب العالمین نے شروع سے ہی ایک طریقہ، ایک سنت رکھی ہے کہ اللہ تعالی ہدایت ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جنہیں چن لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور گمراہی بھی ان کے مقدر میں آتی ہے کہ جو دل سے مومن اور متقی ہونا ہی نہیں چاہتے۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم کیا، معاذ اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ زور دیتے تھے کہ نیت اصل چیز ہے، ورنہ پہاڑ جیسا عمل ہے ہجرت کا۔ آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، ماں باپ چھوڑے، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑا، لین دین چھوڑا، اور صرف اس لیے نکلے کہ اللہ کی خاطر ہجرت کرے۔ اب یہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کی ہجرت اس لیے تھی کہ وہ وہاں پہ جا کے تجارت کرے گا، وہاں پہ جا کے فلاں فیض یا فلاں چیز حاصل کرے گا، یا کسی عورت سے شادی کرے گا، اگر کچھ بھی اس کا ذہن تھا تو فرمایا پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ ہاں، جس کی مراد صرف اللہ اور اس کا رسول ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور طریقہ ہے، فرمایا تو پھر اس کے لیے وہی کچھ ہوگا۔ لیکن دل جب تک ساتھ نہ دے، عمل جو ہے وہ بالکل زمین پہ پڑا رہتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا۔ بعض دفعہ انسان کے ساتھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ عمل جو ہے برا کرتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے۔ یہ بھی ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ یہودیوں نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تَهْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔
لیکن اللہ رب العالمین نے جو طریقہ عطا فرمایا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ عمل کچھ بھی ہوگا یہودی یا عیسائی نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، پہلے دین والوں کو مہلت دی تھی کہ اگر آخرت پہ ایمان لاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے اعمال کو فرمایا برباد نہیں کیا جائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آؤ۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اعمال یہ نہیں ہے کہ وہ عمل کر لے، وہ لوگوں کی افطاریاں کرا لے، وہ سحریاں کروا لے، وہ راشن تقسیم کر دے، وہ مسجدوں پہ کروڑوں لگا دے، وہ حج و عمرہ لوگوں کو کروا دے، وہ کسی کا ٹوٹا ہوا گھر سنوار دے، لیکن اس کے اندر اگر یہ تقویٰ نہیں ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے پکاریں کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تو قبول فرما لے۔ ہمارے اندر جب تک یہ تڑپ نہیں جاگتی، یہ تکلیف نہیں جاگتی، یہ پریشانی نہیں جاگتی کہ ہم برائی کریں تو فوراً سے ڈر جائیں کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، نیکی کریں، نیکی کر کے ہمیں حلاوت محسوس ہو، اسے کہتے ہیں ایمان کی مٹھاس۔ اسے حدیث شریف میں کہا گیا حلاوت ایمان۔ حلاوت ایمان ایسی چیز ہے کہ دل کے اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ انسان نیکی کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے، میری اوقات نہیں تھی اسے کرنے کی، تو نے مجھ سے یہ نیکی کروا لی۔ جب اللہ رب العالمین کا انسان شکر کرتا ہے، اللہ اسے تقویٰ بھی اور عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بھی چار چاند لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تقووں کو محفوظ فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرمائے جس کے ذریعے کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔